قرآن کریم نے یہ تصور ہی بدل دیا. کہتا ہے انسان نہ کوئی گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پہ لے کے آتا ہے، نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، نہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. یہ آتا ہے، اس کو کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے، اور اس نشو و نما کے بعد اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس زندگی سے بہتر اور اعلیٰ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں بھی تصور ہے کہ جہنم کے اندر بھیج دیے جائیں گے اور پھر جہنم میں سے نکال لیے جائیں گے، بڑا فلسفہ پھر چھانٹتے ہیں اس کے اوپر کہ جی وہ جہنم اصل میں دھوبی کی بھٹی ہے، وہاں کپڑے چڑھائے جاتے ہیں بھٹی پہ تاکہ وہ سارا اس میں میل کچیل جو ہے وہاں کٹ جائے، صاف ستھرے کپڑے ہو کے آگے. یعنی پہلے صاف ستھرے تھے، میلے کچیلے کیے، پھر بھٹی چڑھانا پڑا، پھر وہ کیا ہو گئے جیسے پہلے تھے. یعنی تصور ہی یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا انسان ویسا ہی ہو گیا. یہ سارا پروگرام خدا کا اس لیے ہو گیا کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا. پھر یہ تو ویسا ہی اگر اس نے ہونا تھا، رہنے دینا تھا، تو اس کو یہ بھیجا ہی کیوں، بنایا ہی کیوں، یہ اتنا لمبا چوڑا پروگرام کاہے کے لیے کیا اگر ویسا ہی رکھنا تھا تو؟ کوئی نہیں سوچتا. قرآن نہیں یہ تصور دیتا. قرآن نجات کی بجائے فوز کا تصور دیتا ہے جس کے معنی اچیومنٹ کے ہیں. انسان حاصل کرتا ہے کچھ، بنتا ہے کچھ. ایز یو ور نہیں ہوتا، پہلے سے کہیں آگے ہوتا ہے. ہر قدم اس کا جو اس پروگرام کے مطابق اٹھتا ہے، اس کے اندر نئی صلاحیتوں برومند ہو جاتی ہیں، قدم آگے بڑھتا ہے، یہ کچھ حاصل کرتا ہے، اچیومنٹ ہوتی ہے. جب اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو جیسے آیا تھا اس کے مقابلے میں کتنا کچھ متاع گراں اپنے ساتھ لے کے آگے جاتا ہے. کسی عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں اس کا ہوتا، بہت کمائی کی ہوئی ہوتی ہے جس کو ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ سلسلہ ارتقاء ہے، یہ ایولیوشن ہے، ایولیوشن کی اگلی منزل میں پہنچتا ہے. اس لیے اس کے لیے قرآن فوز کا لفظ استعمال کرتا ہے. ذالک هو الفوز المبین، اچیومنٹ، اور ایسی اچیومنٹ جو نظر آ جائے گی. کیا بات ایسا ہے، کیا تھا اور کیا بن کے آ گیا. دنیا میں آیا تھا تو وہ میں جو مثال دیا کرتا ہوں کہ کمہار کی وہ مٹی کا تھوبا جسے ہم کہتے تھے تودا وہ تھا. جب اس کے بعد آخر میں یہ آیا ہے تو کہیں بلوری بابخورہ بنا ہوا ہے، کہیں طباق بنا ہوا ہے، کہیں سراہی بنا ہوا ہے، کچھ بنا ہوا ہے نا. یہ انسان یہاں سے کچھ بن کے آگے جاتا ہے، اچیو کرتا ہے. ذالک هو الفوز المبین واما الذین کفروا، اور جنہوں نے اس پروگرام کی صداقت سے انکار کیا تھا یا مبتلون جو تھے وہ تو ان سے بھی بدتر ہیں. ان سے پوچھا جائے گا کہ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے یہ ہمارے قوانین، ہماری آیات یہ پیش نہیں کی جاتی تھیں؟ قرآن کریم نے ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ ہم ویسے ہی کسی قوم کو تباہ نہیں کر دیتے، پہلے اس قوم تک صحیح پیغام پہنچاتے ہیں. اگنورینس آف لا والی بات وہاں نہیں ہے. ان کے علم میں لایا جاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، انہیں پہلے بتایا جاتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ قوم انسانیت کی سطح کے اوپر ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ بھی سکے کہ ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں. جب ایسی قوم ہو کہ وہ سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو اور قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ دیدہ دانستہ اس سے سرکشی برتے، یہ ہے جرم. اس کا نتیجہ ہوتا ہے تباہی. کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے ہمارے یہ قوانین آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. فاستکبرتم، تم نے سرکشی برتی. وکنتم قوما مجرمین، اس طرح سے تم جرائم پیشہ قوم ہو گئی.
تم نے جرائم کا ارتکاب کیا، قانون تمہارے سامنے آ چکے تھے، تم نے استکبار کیا، سرکشی کی، اور یہ ہوا۔ عزیزان من، یہ تو قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا قرآن کے قوانین، اس کی آیات تمہارے سامنے پیش ہوتی تھی یا نہیں؟ ہم اپنے متعلق کیا کہیں گے؟ ہم تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان سے تو پوچھنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ کیا قرآن کی آیات تم تک پہنچی تھیں، انہوں نے پہنچائی تھیں؟ ہمارے متعلق تو یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سوچئے کہ کس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں۔